رچرڈ ریمیرز، جسے نائٹ سٹالکر کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک امریکی سیریل کلر تھا جو کہ 1980 کی دہائی میں کیلیفورنیا میں سرگرم رہا۔ اس نے 13 افراد کو قتل کیا اور متعدد دیگر جرائم جیسے جنسی حملے اور ڈکیتی کی واردات میں شامل تھا۔ اس کی کارروائیاں پورے شہر میں خوف اور بے چینی کا باعث بنی۔ زیڈ اسٹوڈیو میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید۔ رچرڈ 5 بچوں میں سے سب سے چھوٹا تھا۔ اس کا خاندان بہت ہی غریب تھا اور والدین کا رویہ خاص طور پر سخت اور غصیلا تھا۔ بچپن میں اسے سر پر ایک زخم لگا، جس کے بعد شدید سر درد اور دوروں کا شکار رہنے لگ گئے۔ دوستوں، نوجوانی کی عمر میں رچرڈ نے جرائم کی دنیا میں قدم رکھ لیا۔ اس نے چھوٹی موٹی چوریاں شروع کی اور جلد ہی منشیات کے استعمال کا عادی بن گیا۔ 1977 میں وہ کیلیفورنیا چلا گیا، جہاں اس نے مجرمانہ سرگرمیاں تیز کر دی، یہاں تک کہ اس نے کئی بار چوری کی اور وارداتوں میں ملوث ہونا شروع ہو گیا۔ رچرڈ کو شیطانی عقائد میں دلچسپی پیدا ہونے لگ گئی اور وہ خود کو شیطان کا خادم سمجھنے لگ گیا۔ اس کے جرائم میں یہ بات نمایاں تھی کہ وہ اکثر شکار کو قتل کرنے کے بعد شیطانی نشانیاں چھوڑ جاتا تھا۔ اس کی شیطانی عقائد نے اس کے قتل کرنے کے طریقوں کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا دیا۔ 1984 سے 1985 کے درمیان رچرڈ نے ایک قاتلانہ مہم شروع کی جو کہ امریکہ کی تاریخ کی بدترین جرائم میں شمار کی جاتی ہے۔ اسے نائٹ سٹالکر کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ وہ رات کی تاریکی میں اپنے شکاروں کے گھروں میں گھس کر انہیں قتل کرتا تھا۔ اس کے حملے انتہائی وحشیانہ اور بے رحمی پہ مبنی تھے۔ اس نے اپنی مہم کے دوران 14 لوگوں کو قتل کیا، جن میں مرد، خواتین اور بچے شامل تھے۔ رچرڈ کے جرائم کا طریقہ کار ہمیشہ مختلف ہوتا تھا، جس کی وجہ سے پولیس کو اسے پکڑنے میں مشکلات پیش آتی تھی۔ وہ کبھی گن کا استعمال کرتا تھا تو کبھی چھری سے قتل کرتا تھا، اور بعض اوقات وہ اپنے شکار پر جنسی تشدد بھی کرتا تھا۔ اس کے جرائم میں کیلیفورنیا کی عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ رچرڈ کے آخری حملے کے بعد 1985 میں عوام نے اس کا تعاقب کیا اور اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کے خلاف مقدمہ چلایا گیا۔ 1999 میں رچرڈ کو 13 قتل، 5 قتل کرنے کی کوششیں، 11 جنسی حملے اور 14 چوریوں کا مجرم قرار دیا گیا۔ اس کو سزائے موت سنائی دی گئی، لیکن وہ کئی سال تک موت کے انتظار میں جیل میں رہا۔ دوستوں، عدالتی کارروائیوں کے دوران رچرڈ نے شیطانی عقائد کا اظہار کیا اور عدالت میں بھی شیطان کی عظمت کے نعرے لگائے۔ اس کی شفافیت اور بے رحمی نے عوام کو حیرت زدہ کر دیا۔ وہ اپنی تمام زندگی کے دوران اپنے جرائم پر کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوا اور نہ ہی اپنے شکار کے خاندانوں کے لیے کوئی افسوس کا اظہار کیا۔ رچرڈ کی زندگی کا آخری حصہ جیل میں گزرا، جہاں وہ موت کا انتظار کرتا رہا۔ وہ جیل میں بھی بدنام رہا اور وہاں اس کے شیطانی عقائد کے پیروکار بھی بنے۔ رچرڈ کے جرائم اسے ایک خوفناک شہرت دی اور جیل میں بھی وہ لوگوں کے ذہنوں میں خوف کی علامت کے طور پر زندہ رہا۔ دوستو، آخر کار رچرڈ 7 جون 2013 کو 53 سال کی عمر میں جگر کے کینسر کی وجہ سے جیل میں ہی وفات کر گیا۔ وہ موت کی سزا کے انتظار میں رہا، لیکن بیماری نے اسے پہلے ہی ختم کر دیا۔ دوستو، رچرڈ کی شخصیت ایک نفسیاتی الجھن کا شکار تھی۔ اس کا بچپن کے صدمے، خاندانی تشدد، ذہنی مسائل نے اسے ایک بے رحم قاتل بنا دیا۔ وہ اپنی پوری زندگی شیطانیت اور تشدد کے اندھیروں میں ڈوبا رہا۔ اس کی کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ کسی طرح بچپن کے صدمے اور ذہنی بیماریاں انسان کو کس طرف لے کے جا سکتی ہیں۔ رچرڈ کی زندگی اور جرائم کی داستان دنیا بھر میں آج بھی خوف و دہشت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل زیڈ اسٹوڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔